ایک مقدس رات کی شروعات۔ یہ وہ مقدس رات تھی جب ساری دنیا گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مکہ کی گلیوں خاموشی تھی، آسمان پر سناٹا تھا اور لوگ اپنے اپنے بستروں میں آرام کر رہے تھے۔ لیکن اسی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے بندے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا جو آج تک کسی اور کو نہ ملی اور نہ ملے گی۔ یہ رات تھی اسراء اور معراج کی۔ حدیثوں کے مطابق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت یا تو کعبہ کے پاس تھے یا ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیر کر دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوا، اس میں کوئی درد نہیں تھا۔ پھر ایک خاص سواری لائی گئی جس کا نام تھا براق، سفید رنگ، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا۔ جہاں اس کی نظر جاتی وہیں اس کا قدم پڑتا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ راستے میں کئی جگہوں پر رکے۔ مدینہ جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، طور پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملی، بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہر جگہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ مسجد اقصی، نبیوں کی امامت۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں ایک عجیب ہی نورانی منظر تھا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیاں وہیں موجود تھے اور تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب نبیوں کی امامت کی ہے۔ اس بات کی دلیل تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے۔ شروع ہوتی ہے جب اصلی معراج، تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں کا نور اور روشنی بیان سے باہر تھی۔ ہر طرف فرشتے کی تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہاں نبی نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، مرحبا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ روحیں تھی، وہ نیکی کرنے والے کی روحیں تھی۔ بائیں طرف کچھ اور روحیں تھی، وہ گناہگاروں کی روحیں تھی۔ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو اداس ہو جاتے تھے۔ اس لیے ایسا اعمال کرو کہ آدم علیہ السلام بھی قیامت کے دن تم پر خوش رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دوسرے آسمان پر بلایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تھے۔ وہاں پہنچتے ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سواگت کیا اور فرمایا، مرحبا، نیک بھائی اور نیک نبی۔ ان کے چہرے عبادت اور پاکیزگی سے چمک رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی محبت دل میں کم رکھو، پاک دامنی، سادگی اور اللہ کی یادیں زندگی کا مقصد بناؤ۔ جو انسان دل کو صاف رکھتا ہے اللہ اسے اونچا مقام دیتا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے انہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کی تھی۔ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ ان کی آنکھیں ٹھہر جائے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا، مرحبا، نیک بھائی اور نیک نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوبصورتی ہو یا طاقت، جب اللہ کی امانت ہے، گناہ کا موقع ملنے پر بھی جس نے صبر کیا اللہ نے اسے بادشاہی دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب چوتھے آسمان پر پہنچے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سواگت کیا اور دعا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ سبق ملتا ہے، علم اور عمل انسان کو اونچائی تک پہنچاتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا اور ان کی آواز میں نرمی اور محبت تھی۔ پھر جب 6ٹھے آسمان پر نبی پاک پہنچے تو 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہی دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے نبی پاک کو سلام کیا اور لیکن رو پڑے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو بولے، میرے بعد آنے والے نبی کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ ہوں گی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امتی محمدیہ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ٹک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت میں زمین پاک ہے اور اس کے پودے تسبیح اور ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر چھوٹا عمل نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جنت کے باغ لگاتے ہیں۔ تو اس کے بعد معراج کا سب سے نازک اور سب سے بلند مقام آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا آخری حد، یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا علم پہنچتا ہے، جہاں تک مخلوق کی نظر جا سکتی ہے، جس کے آگے کوئی نبی کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ یہاں ایک بہت بڑا سدر کا درخت ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں
जैसे हैं और जिसके फल घड़ों की तरह बड़े हैं। इस दरख्त पर अल्लाह का हुक्म उतरता है, बंदों के आमाल चढ़ाए जाते हैं, तकदीर के फैसले होते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि इस दरख्त को ऐसे नूर ने ढक लिया है, इसकी असल सूरत बयान नहीं की जा सकती। जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहीं रुक गए। यहीं आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। अब इससे आगे सिर्फ आप ही जा सकते हैं। यह वह शर्फ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिला। यह हमें सिखाता है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम मखलूक के ऊपर है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वहाँ बुलाया जहाँ कोई और नहीं जा सकता। वह लम्हा आया जिसका बयान अल्फाज में नहीं। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए, जिसे कुरान में कहा गया, फिर वह करीब हुआ यहाँ तक कि वह धनुषों के बराबर या उससे भी करीब। यह मुलाकात बिना किसी पर्दे की थी, नूर के पर्दों में थी। इसका पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन इतना यकीन है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये देखा जो किसी आंखें ने ना देखा और जो किसी दिल में ना आया। यही अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाज फर्ज की। यह इबादत जमीन पर नहीं, आसमानों के ऊपर मिली। नमाज कोई मामूली अमल नहीं, यह मेराज का तोहफा है। जो नमाज छोड़ता है वह मेराज के तोहफे की कदर नहीं करता। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस आए तो रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने पूछा, क्या हुक्म मिला? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया, 50 नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आपकी उम्मत इतना नहीं निभा पाएंगी, आप रब के पास वापस जाइए। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कई बार गए, हर बार नमाज कम होती गई, आखिर में 5 वक्त की नमाज रह गई, लेकिन सवाब 50 वक्त का ही रह गया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे फैसले बदलते नहीं है। जन्नत और जहन्नम के मंजर के बाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत में ऐसी नेमतें जो किसी ने ना देखी, ना सुनी, ना सोची, और जहन्नम में ऐसी झूठ बोलने वाले की जबानें काटी जा रही थी, सूद खाने वालों के पेट फटे हुए थे, नमाज छोड़ने वालों का सख्त अजाब था। फिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी रात उसी वक्त मक्का वापस पहुंचा दिए गए। जब सुबह आपने यह वाकया सुनाया, कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने इनकार कर दिया, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा है तो बिल्कुल सच है। आखिरी पैगाम और मेराज हमें सिखाती है, नमाज को जिंदगी की मेराज बनाओ। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत में कामयाबी है, दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।